امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تذکرہ کرتے ہیں صرف ایک کوڑے کی شدت کا، کہ مروی ہے کہ ایک شخص کو ایک کوڑا قبر میں لگا، پہلا ایک، اور اس ایک کوڑے سے اس کی ساری قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی۔ وہ کوڑا کیسا تھا؟ اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا ایک کوڑے کی سزا پر دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے، وہ شاید اس نے پوچھا فیما جلتمونی ہذہ الجلدہ، تو نے یہ جو کوڑا مارا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا کون سا گناہ تھا جس پر تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا دو باتیں، ایک تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص مظلوم تھا، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تو اس کی مدد کو نہیں گیا، بس اس پر سزا دی ہے دوزخ کی تمہیں، اس کوڑے کی۔ مظلوم تھا، اس نے مدد کے لیے تمہیں پکارا اور تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا۔ قدرت تھی، طاقت تھی، مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس وجہ سے یہ دوزخ کی سزا ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صبح فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں صحابیوں انی رأیت اللیل عجبا، آج رات میں نے ایک عجیب شے دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، کشف فرمایا، مشاہدہ فرمایا، یہ خواب دیکھا، فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ منظر یہ کہ میری امت کے ایک شخص کو قبر میں دوزخ کا جو قبر کا عذاب آیا، اس کو عذاب ملنے لگا، عذاب شروع ہوا، فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ منہ، اس کا وضو آ گیا دوڑ کر، اور اس لمحے اس کے وضو نے اس کو بچا لیا کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، تو میری وجہ سے اس کو اس وقت معاف کر دو۔ اب میری بات، کون کون سا نیک عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا کام آنا ہے، اور کون کون سا برا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا برباد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کی اور بے پرواہ ہو کے رہنے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دعوت کا کام ہے، دین کی دعوت، خواہ وہ دعوت بذریعہ کیسٹ ہو، دعوت بذریعہ عمل ہو، دعوت بذریعہ قول ہو، کردار سے دعوت دیں، فردن فردن دعوت دیں، اجتماعی دعوت دیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عمل کے ذریعے، خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیسٹ ہی اٹھا کے دے دیں، دعوت دیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سن لینا، یہ بھی دعوت میں شمار ہوگا۔ کتاب اپنی کوئی دے دیں بھلائی کی کہ یہ پڑھ لینا، اس کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، چل کے گئے، اسے دعوت دی، خود کچھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں، کیسٹ دے آئے، یہ آپ کا عمل دعوت ہو گیا، اب یہ سن لینا۔ اگلے دن پوچھا سنی تھی؟ نہیں، پھر منت کر دی، بس سن لے، ایک بار سن لے، نہیں سنی پھر منت کر دی، یہ آپ کا عمل دعوت ہے۔ یہ عمل عالم ہے تو اس کی دعوت اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چٹا ان پڑھ ہے تو اسے بھی دعوت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ غلط ملت باتیں نہ کہے، دعوت کے کوئی شے دے دے جس سے اس کا راستہ کھل جائے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، عرفان القرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو ایک نسخہ خرید کے دے دیں، اس کو کیسٹیں خرید کے دے دیں، کسی ڈب پہ دعوت دے دیں، تو فرمایا جو دین کی دعوت ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جب قبر میں عذاب کا وقت ہوگا تو جس نے دین کی دعوت دی ہوگی وہ دعوت بڑھ کے تھام لے گی کہ دین کی دعوت دیتا تھا، باری تعالیٰ آج میری وجہ سے اس کو معاف کر دے۔
کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں چونکہ دعوت ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس دعوت میں اس شخص کے لیے دین کا نفع ہے، اس کی مدد کی آپ نے۔ وہ گمراہ تھا، بہکا ہوا تھا، غفلت میں تھا، بھولا ہوا تھا، تم نے دعوت دی، کیسٹ پہنچائی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پردہ اٹھ گیا۔ بد عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، بے عمل تھا، عمل پر آ گیا، خیر پر آ گیا۔ اب عمل اس نے کیا، آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت آپ کا عمل صالح بن گیا، قبر میں یہ بھی کام آنا ہے اور قیامت تک کام آنا ہے۔ لوگوں، اگر یہ اسلحہ اپنا دفاع ساز و سامان لے کر نہیں جاؤ گے تو موت کے لمحے کے بعد کوئی موقع نہیں رہنا۔ اگر بے سر و سامان جائیں گے تو پھر سامان عذاب قبر ہے۔ بے سر و سامان کا سامان بولیے، اللہ بچائے، عذاب قبر ہے اور عذاب آخرت ہے۔ اور کیسے کیسے ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو عذاب قبر کی لوہے کے گرزوں کے ساتھ قیامت تک مارا جائے گا، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے معطل ہوگا، پھر اس کے بعد یوم البعث آ جائے گا، اٹھائے جائیں گے بڑے حساب و کتاب اور عذاب کے لیے۔ تو گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب تو یہ ہے۔ عذاب قبر کی دوسری شکل یہ، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ اب یہ حکایتیں نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے اس میت پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا یہ تنگ کیا جائے گا، جو جینا تنگ کر دیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر میں 99 سانپ اس کے اوپر مقرر کیے جائیں گے جو کاٹیں گے میت کو۔ یہ معیشتاً ضنکا کا یہ معنی ہے، 99 سانپ متعین ہوں گے۔ قال 99 حیہ لکل حیۃ 7 رؤوس، 99 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے، اور ایک ایک سانپ کے 7 سر اور منہ ہوں گے، ڈنک ہوں گے 7 الگ۔ وفی روایت 9 رؤوس، 9 سر ہوں گے، یعنی ایک سانپ جب ایک سانپ 9 جگہوں پر ڈسے گا، 99 سانپ ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احادیث سے کہ یہ دوسرا طریقہ عذاب ہے قبر کا۔ اور پھر یہ کیا؟ الی یوم یبعثون، انعقاد قیامت، یوم بعث تک یہ عذاب قبر کے جاری رہیں گے۔ اب بولیے یہ زندگی جو 4 روزہ ہے، جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ عشیۃً، ایک شام لگتی ہے، وساعۃً من النہار، یا والضحیٰ، دن کی صبح کی مانند تھی ساری زندگی، یا ایک دن کی شام کی مانند تھی، یا ساعۃ من النہار، دن کے ایک لمحے جس تھی، یہ پوری زندگی تھی۔ جس زندگی کی لذتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی حلاوتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی رنگینیوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی چاہتوں نے، رغبتوں نے، محبتوں نے، شہوتوں نے ہمیں آخرت بلا دی، قبر بلا دی، موت بلا دی، یوم بعث بلا دیا، قیامت بلا دی، رب بلا دیا، مولا بلا دیا۔ یہ دنیا کی ایک لمحے کی زندگی، ساعۃ من النہار عشیۃ و ضحیٰ، ایک شام دن کی یا دن کی ایک صبح، ایک لمحہ نہار،
جس کی عارضی لذت راحت حلاوت چاشنی اور جس کی شہوت میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ جو رغبتیں اور زینتیں اور آرائشیں ہیں، یہ اولاد، یہ بیوی بچے، مال و دولت، یہ راحت و آرام جس کے لیے ساری کمائی کر رہے ہیں اور آخرت کی کمائی بھولے ہوئے ہیں، موت کے لمحے کے بعد جب برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی تو انسان کہے گا میری پیدائش سے موت تک ساری زندگی ایک لمحہ تھا، اصل زندگی یہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جب باس بعد الموت ہوگا قیامت کے دن، جب یوم قیامت کی ہول ناکیاں اور طوالت سامنے آئے گی تو وہ کہے گا قبر اور برزخ کی ساری زندگی بھی ایک لمحہ تھا، ہم نے تو مطمع نظر ہی بلا دیا، کچھ اور بنا دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے لیے یہ بھی تیسری شکل بیان فرمائی کہ جانور بھی ہوں گے جو اس میت کو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے، تباہ کرنے، اذیت دینے کے لیے متعین ہوں گے، دابہ۔ اور اس کے لیے کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ وہ کس کے لیے؟ لشاتم لأحد منہم، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ لا یرا احد خارجا من الدنیا شاتما لأحد منہم الا سلط اللہ علیہ دابہ فی قبرہ، جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بول چال ہی گالیاں ہیں، بات کرتے ہیں گالیوں سے، یہ بھی گالیاں ہیں، بڑا کمینہ آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ تو مفرد گالیاں، اور ہم تو مرکب گالیاں دیتے ہیں، ڈبل گالیاں دیتے ہیں، ٹرپل گالیاں دیتے ہیں، پھر قطاریں لگاتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گالیاں دینے والے کے لیے یہ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب یجد علمہ الی یوم القیامہ، اس عذاب کی اذیت اس کو قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تذکرہ کرتے ہیں صرف ایک کوڑے کی شدت کا، کہ مروی ہے کہ ایک شخص کو ایک کوڑا قبر میں لگا، پہلا ایک، اور اس ایک کوڑے سے اس کی ساری قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی۔ وہ کوڑا کیسا ہو، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا ایک کوڑے کی سزا پر دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے، وہ شاید اس نے پوچھا فیما جلتمونی ہذہ الجلدہ، تو نے یہ جو کوڑا مارا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا کون سا گناہ تھا جس پر تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا دو باتیں، ایک تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص مظلوم تھا، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تو اس کی مدد کو نہیں گیا، بس اس پر سزا دی ہے دوزخ کی تمہیں، اس کوڑے کی۔ مظلوم تھا، اس نے مدد کے لیے تمہیں پکارا اور تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا، قدرت تھی، طاقت تھی، مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس وجہ سے یہ دوزخ کی سزا ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صبح فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں صحابیوں، انی رأیت اللیل عجبا، آج رات میں نے ایک عجیب شے دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، کشف فرمایا، مشاہدہ فرمایا، یہ خواب دیکھا، فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ منظر یہ کہ میری امت کے ایک شخص کو قبر میں دوزخ کا جو قبر کا عذاب آیا، اس کو عذاب ملنے لگا، عذاب شروع ہوا،
فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ منہ، اس کا وضو آ گیا دوڑ کر، اور اس لمحے اس کے وضو نے اس کو بچا لیا کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، تو میری وجہ سے اس کو اس وقت معاف کر دو۔ اب میری بات، کون کون سا نیک عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا کام آنا ہے، اور کون کون سا برا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا برباد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کی اور بے پرواہ ہو کے رہنے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دعوت کا کام ہے، دین کی دعوت، خواہ وہ دعوت بذریعہ کیسٹ ہو، دعوت بذریعہ عمل ہو، دعوت بذریعہ قول ہو، کردار سے دعوت دیں، فردن فردن دعوت دیں، اجتماعی دعوت دیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عمل کے ذریعے، خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیسٹ ہی اٹھا کے دے دیں، دعوت دیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سن لینا، یہ بھی دعوت میں شمار ہوگا۔ کتاب اپنی کوئی دے دیں بھلائی کی کہ یہ پڑھ لینا، اس کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، چل کے گئے، اسے دعوت دی، خود کچھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں، کیسٹ دے آئے، یہ آپ کا عمل دعوت ہو گیا، اب یہ سن لینا۔ اگلے دن پوچھا سنی تھی؟ نہیں، پھر منت کر دی، سن لے، ایک بار سن لے، نہیں سنی پھر منت کر دی، یہ آپ کا عمل دعوت ہے۔ یہ عمل عالم ہے تو اس کی دعوت اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چٹا ان پڑھ ہے تو اسے بھی دعوت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ غلط ملت باتیں نہ کہے، دعوت کے کوئی شے دے دے جس سے اس کا راستہ کھل جائے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، عرفان القرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو ایک نسخہ خرید کے دے دیں اس کو، کیسٹیں خرید کے دے دیں، کسی ڈب پہ دعوت دے دیں، تو فرمایا جو دین کی دعوت ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جب قبر میں عذاب کا وقت ہوگا تو جس نے دین کی دعوت دی ہوگی وہ دعوت بڑھ کے تھام لے گی کہ دین کی دعوت دیتا تھا باری تعالیٰ، آج میری وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں چونکہ دعوت ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس دعوت میں اس شخص کے لیے دین کا نفع ہے، اس کو اس کی مدد کی آپ نے، وہ گمراہ تھا، بہکا ہوا تھا، غفلت میں تھا، بھولا ہوا تھا، تم نے دعوت دی، کیسٹ پہنچائی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پردہ اٹھ گیا، بد عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، بے عمل تھا، عمل پر آ گیا، خیر پر آ گیا۔ اب عمل اس نے کیا، آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت آپ کا عمل صالح بن گیا، قبر میں یہ بھی کام آنا ہے اور قیامت تک کام آنا ہے۔ لوگوں، اگر یہ اسلحہ اپنا دفاع ساز و سامان لے کر نہیں جاؤ گے تو موت کے لمحے کے بعد کوئی موقع نہیں رہنا۔ اگر بے سر و سامان جائیں گے تو پھر سامان عذاب قبر ہے۔ بے سر و سامان کا سامان بولیے، اللہ بچائے، عذاب قبر ہے اور عذاب آخرت ہے۔ اور کیسے کیسے ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو عذاب قبر کی لوہے کے گرزوں کے ساتھ قیامت تک مارا جائے گا، تھوڑا وقت قیامت سے پہلے معطل ہوگا، پھر اس کے بعد یوم البعث آ جائے گا، اٹھائے جائیں گے بڑے حساب و کتاب اور عذاب کے لیے، تو گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب تو یہ ہے۔ عذاب قبر کی دوسری شکل یہ، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ اب یہ حکایتیں نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے اس میت پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس شخص کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا یہ تنگ کیا جائے گا، جو جینا تنگ کر دیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر میں 99 سانپ اس کے اوپر مقرر کیے جائیں گے جو کاٹیں گے میت کو. یہ معیشتاً دن کا یہ معنی ہے. 99 سانپ متعین ہوں گے. قال 99 حیہ لکل حیۃ 7 رؤوس. 99 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے، اور ایک ایک سانپ کے 7 سر اور منہ ہوں گے، ڈنک ہوں گے 7 الگ. وفی روایت 9 رؤوس، 9 سر ہوں گے. یعنی ایک سانپ جب ایک سانپ 9 جگہوں پر ڈسے گا، 99 سانپ ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا احادیث سے کہ یہ دوسرا طریقہ عذاب ہے قبر کا. اور پھر یہ کیا؟ الی یوم یبعثون، انعقاد قیامت، یوم بعث تک یہ عذاب قبر کے جاری رہیں گے. اب بولیے یہ زندگی جو 4 روزہ ہے، جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ عشیتاً، ایک شام لگتی ہے، اور ساعتم من النہار، یا والضحا، دن کی صبح کی مانند تھی ساری زندگی، یا ایک دن کی شام کی مانند تھی، یا ساعتم من النہار، دن کے ایک لمحے جس تھی، یہ پوری زندگی تھی. جس زندگی کی لذتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی حلاوتوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی رنگینیوں میں ہم کھو گئے ہیں، جس زندگی کی چاہتوں نے، رغبتوں نے، محبتوں نے، شہوتوں نے ہمیں آخرت بلا دی، قبر بلا دی، موت بلا دی، یوم بعث بلا دیا، قیامت بلا دی، رب بلا دیا، مولا بھلا دیا. یہ دنیا کی ایک لمحے کی زندگی، ساعت من النہار عشیۃ و ضحاہا، ایک شام دن کی یا دن کی ایک صبح، ایک لمحہ نہار، جس کی عارضی لذت، راحت، حلاوت، چاشنی، اور جس کی شہوت میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. یہ جو رغبتیں اور زینتیں اور آرائشیں ہیں، یہ اولاد، یہ بیوی بچے، مال و دولت، یہ راحت و آرام، جس کے لیے ساری کمائی کر رہے ہیں اور آخرت کی کمائی بھولے ہوئے ہیں. موت کے لمحے کے بعد جب برزخ کی زندگی کی طوالت سامنے آئے گی تو انسان کہے گا میری پیدائش سے موت تک ساری زندگی ایک لمحہ تھا. اصل زندگی یہ ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ جب بعث بعد الموت ہوگا، قیامت کے دن جب یوم قیامت کی ہولناکیاں اور طوالت سامنے آئے گی تو وہ کہے گا قبر اور برزخ کی ساری زندگی بھی ایک لمحہ تھا، ہم نے تو مطمع نظر ہی بلا دیا، کچھ اور بنا دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے لیے یہ بھی تیسری شکل بیان فرمائی کہ جانور بھی ہوں گے جو اس میت کو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے، تباہ کرنے، اذیت دینے کے لیے متعین ہوں گے. دابہ. اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس کے لیے؟ لشاتم لأحد منہم، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے کے لیے وہ عذاب ہوگا. لا یرا احد خارجا من الدنیا شاتما لأحد منہم الا سلط اللہ علیہ الدابہ فی قبرہ. جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری بول چال ہی گالیاں ہیں، بات کرتے ہیں گالیوں سے، یہ بھی گالیاں ہیں. بڑا کمینہ آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، بڑا بے حیا آدمی ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ تو مفرد گالیاں ہیں، اور ہم تو مرکب گالیاں دیتے ہیں، ڈبل گالیاں دیتے ہیں، ٹرپل گالیاں دیتے ہیں، پھر قطاریں لگاتے ہیں. جب غصہ آتا ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا گالیاں دینے والے کے لیے یہ عذاب ہوگا، اور یہ عذاب یجد علمہ الی یوم القیامہ، اس عذاب کی اذیت اس کو قیامت کے دن تک جاری رہے گی.
امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ امام عبد الرزاق وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تذکرہ کرتے ہیں صرف ایک کوڑے کی شدت کا، کہ مروی ہے کہ ایک شخص کو ایک کوڑا قبر میں لگا، پہلا ایک، اور اس ایک کوڑے سے اس کی ساری قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی۔ وہ کوڑا کیسا ہو، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا ایک کوڑے کی سزا پر دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے، وہ شاید اس نے پوچھا فیما جلتمونی ہذہ الجلدہ، تو نے یہ جو کوڑا مارا ہے مجھے کس وجہ سے مارا ہے؟ میرا کون سا گناہ تھا جس پر تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا دو باتیں، ایک تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص مظلوم تھا، اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تو اس کی مدد کو نہیں گیا، بس اس پر سزا دی ہے دوزخ کی تمہیں، اس کوڑے کی۔ مظلوم تھا، اس نے مدد کے لیے تمہیں پکارا اور تو اس کی مدد کے لیے نہیں گیا، قدرت تھی، طاقت تھی، مدد کر سکتا تھا، نہیں کی، اس وجہ سے یہ دوزخ کی سزا ہو رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صبح فرمایا صحابہ کو کہ لوگوں، صحابیوں، انی رأیت اللیل عجبا، آج رات میں نے ایک عجیب شے دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب دیکھا، مشاہدہ فرمایا، کشف فرمایا، مشاہدہ فرمایا، یہ خواب دیکھا، فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ منظر یہ کہ میری امت کے ایک شخص کو قبر میں دوزخ کا جو قبر کا عذاب آیا، اس کو عذاب ملنے لگا، عذاب شروع ہوا، فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ منہ، اس کا وضو آ گیا دوڑ کر، اور اس لمحے اس کے وضو نے اس کو بچا لیا کہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، تو میری وجہ سے اس کو اس وقت معاف کر دو۔ اب میری بات، کون کون سا نیک عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا کام آنا ہے، اور کون کون سا برا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس نے کتنا برباد کر دینا ہے۔ اس لیے یہ بات نظر انداز کرنے کی اور بے پرواہ ہو کے رہنے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دعوت کا کام ہے، دین کی دعوت، خواہ وہ دعوت بذریعہ کیسٹ ہو، دعوت بذریعہ عمل ہو، دعوت بذریعہ قول ہو، کردار سے دعوت دیں، فردن فردن دعوت دیں، اجتماعی دعوت دیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عمل کے ذریعے، خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کیسٹ ہی اٹھا کے دے دیں، دعوت دیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سن لینا، یہ بھی دعوت میں شمار ہوگا۔ کتاب اپنی کوئی دے دیں بھلائی کی کہ یہ پڑھ لینا، اس کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، چل کے گئے، اسے دعوت دی، خود کچھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں، کیسٹ دے آئے، یہ آپ کا عمل دعوت ہو گیا، اب یہ سن لینا۔ اگلے دن پوچھا سنی تھی؟ نہیں، پھر منت کر دی، سن لی، سن لے، ایک بار سن لے، نہیں سنی پھر منت کر دی، یہ آپ کا عمل دعوت ہے۔ یہ عمل عالم ہے تو اس کی دعوت اس کے علم کے اعتبار سے ہے، چٹا ان پڑھ ہے تو اسے بھی دعوت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ غلط ملت باتیں نہ کہے، دعوت کے کوئی شے دے دے جس سے اس کا راستہ کھل جائے۔ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، عرفان القرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں تو ایک نسخہ خرید کے دے دیں، اس کو کیسٹیں خرید کے دے دیں، کسی ڈھب پہ دعوت دے دیں، تو فرمایا جو دین کی دعوت ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جب قبر میں عذاب کا وقت ہوگا تو جس نے دین کی دعوت دی ہوگی وہ دعوت بڑھ کے تھام لے گی کہ دین کی دعوت دیتا تھا باری تعالیٰ، آج میری وجہ سے اس کو معاف کر دے۔
کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں چونکہ دعوت ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس دعوت میں اس شخص کے لیے دین کا نفع ہے، اس کی مدد کی آپ نے۔ وہ گمراہ تھا، بہکا ہوا تھا، غفلت میں تھا، بھولا ہوا تھا، تم نے دعوت دی، کیسٹ پہنچائی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا پردہ اٹھ گیا۔ بد عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا۔ بے عمل تھا، عمل پر آ گیا، خیر پر آ گیا۔ اب عمل اس نے کیا، آپ کی دعوت تھی، یہ دعوت آپ کا عمل صالح بن گیا، قبر میں یہ بھی کام آنا ہے اور قیامت تک کام آنا ہے۔ لوگوں، اگر یہ اسلحہ اپنا دفاع ساز و سامان لے کر نہیں جاؤ گے تو موت کے لمحے کے بعد کوئی موقع نہیں رہنا۔